کیا آپ کو لگتا ہے علی محمد خان صاحب کہ اب جب کہ اپوزیشن لیڈر آپ کے آ گئے ہیں اور سینٹ میں بھی ہو رہی ہے کہ سینٹ میں بھی علامہ ناصر راجہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر وہاں پر آ جائیں گے، تو دونوں جگہ پر اپوزیشن لیڈر ہونے کے بعد کیا ہم یہ توقع کریں کہ اب قانون سازی کا عمل جو ہے، جو بلوں کے پاس ہونے کا عمل ہے، جو وہاں پر وقفہ سوالات ہے، جو آپ کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کا حصہ ہی نہیں بنتے، تو اب اس میں بھی آپ کی شمولیت کہیں دکھائی دے گی؟ وقفہ سوالات میں تو ہمارا کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ہم باہر ہیں۔ وہ مجھے نہیں پتا کس نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا، کیونکہ سیاسی قیادت تو اندر نہیں جاتی، کیونکہ خان صاحب اندر ہیں، کوئی ان کو جو رائے دیتا ہے اس پہ وہ اپنا پھر وہ ذہن بناتے ہیں۔ میں اس وقت یہ بات کی تھی اور آج بھی کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے باہر ہو کے حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں۔ جس نے یہ فیصلہ خان صاحب کو مشورہ دیا ہے، میں یہ سخت بات ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس شخصیت نے حکومت سے آنکھ مٹکا تو نہیں کیا تھا، کیونکہ کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے گا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے اپوزیشن نکل جائے۔ میری بات سخت ہے، میں اسٹیٹ بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، حکومت کا کام ہے، حکومت کرنا، اپوزیشن کا کام ہے اس کو اس کی گجی پکڑ کے رکھنا۔ اس کی خاص کر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی وہ جگہ ہے جہاں اس کی ساری سپینڈنگ کی رپورٹ ادھر آتی ہے۔ اگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آپ نے خالی چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے آپ نے حکومت کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جو کرو وہ جا کے کرو۔ حالانکہ جنید اکبر بہترین کام کر رہا تھا، میرا کوئی وہ بھائی نہیں ہے، میرا پرانا ساتھی ہے، لیکن وہ دیانتدار آدمی ہے، وہ لگی ڈپٹی رکھے بغیر سیدھی بات کرتا ہے، تو وہ وہاں سے فارغ ہوا۔ اچھا، قائمہ کمیٹی برائے قانون، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے، اگر ہم قائمہ کمیٹی برائے قانون میں ہوتے، آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہوتی، ہم اپنی بساط میں جتنا احتجاج ہو سکتا تھا، ایٹ لیسٹ اپنا احتجاج ریکارڈ پر تو لا سکتے تھے، ہم وہاں پہ امینڈمنٹس ڈال سکتے تھے۔ تو میں نے تجویز یہ دی ہے کہ اس پہ پارٹی ریکنسیڈر کرے۔ اگر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، یا تو اگر حکومت کو واک اوور دینا ہے پھر ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا تحریک انصاف نہیں تھی کمیٹیوں میں، نہ پیپل پارٹی بولی، نہ اندر سے کوئی اور جمعیت بولی، نہ جماعت بولی۔ ہم جب بولے، علی محمد اسمبلی کے فلور پہ بولا ہے، بڑے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے میری بات سے۔ تو حاصل وصول گفتگو کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر پارلیمنٹ میں رہنا ہے تو پھر فل فورس سے رہے، اگر نہیں رہنا تو پھر سب چھوڑ دے، لیکن اگر سب چھوڑنا ہے پھر آپ نے صوبائی اسمبلیوں سے بھی نکلنا ہوگا۔ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی اسمبلی سے نکلنے کے محک میں نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، گراؤنڈ کے اندر رہ کر کھیلے، گراؤنڈ سے باہر رہ کر تو کھیلنے والی بات نہیں ہے، لیکن ایک طرف آپ نے بھی کہا کہ مذاکرات، جی آپ نے بھی کہا کہ آپ مذاکرات کے سب سے بڑے دائی ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سینئر ہیں اور وہ مذاکرات کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف اسٹریٹ موومنٹ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ یہی تو ساتھ چلتی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ چائے بناتے ہیں تو پانی اور دودھ کو ملا کے پتی ڈالتے ہیں نا، نہ صرف پانی ڈال کے چائے بنتی ہے اور وہ دوسری کالی چائے تو میں پیتا ہوں، بہت کم لوگ پی سکتے ہیں، اس کو گلے کے لیے اچھی ہوتی ہے ویسے۔ تو احتجاج بھی ہوتا ہے اور ڈائلاگ بھی ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے، بس سینہ کو بھی کرتے رہیں، نہیں، آپ احتجاج اس لیے کرتے ہیں اللہ کا ولی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات سنے۔ اگر وہ آپ کی بات سن رہا ہے تو آپ تھوڑا احتجاج کو ختم نہیں کرتے، تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک کر کے بات کرتے ہیں۔ اگر وہ مذاق کر رہا ہے، بات نہیں کر رہا، صرف ٹائم گن کر رہا ہے، آپ کے احتجاج کو مؤخر کرنے کی کوشش کروا رہا ہے، پھر آپ احتجاج کو، پھر تو سیاسی جماعت احتجاج بھی کرتی ہے اور بات بھی کرتی ہے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں صرف بات کریں، وہ میرے خیال میں وہ مذاکرات جس میں بانی پی ٹی آئی سے، جو کہتے ہیں علی محمد خان صاحب، وہ مذاکرات جس میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو، ان کی ہدایات شامل نہ ہو، ملاقاتیں نہ ہی کروائی جا رہی ہوں، تو ایسے مذاکرات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں، سٹارٹ میں تو آپ کو بیٹھنا ہوگا، دیکھیں نا، پریکٹیکل بات کرتے ہیں، آپ نے مذاکرات میں بیٹھنا ہے تو آپ کے کچھ لوگ ہوں گے، آپ کو ان پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یا کسی کو عہدہ نہ دیں، اگر اشرف زئی صاحب کو عہدہ دے دیا ہے ان پہ اعتماد کریں، اگر ناصر عباس صاحب کو دے دیا اعتماد کریں، اگر گوہر چیئرمین ہے، میں پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، خان صاحب کو تو اعتماد ہے اس لیے عہدہ دیا، میں پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ہمارے جو ورکر ووٹر سپورٹر یا جو کچھ سوشل میڈیا کے لوگ باہر بیٹھے ہیں، کہ اگر عمران خان نے اس کو جو ہیں راجہ صاحب جو ہیں ان کو بنا دیا ہے جنرل سیکرٹری اور گوہر صاحب کو بنا دیا ہے چیئرمین، تو آج سے 2-3 سال پہلے پی ٹی آئی میں ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان نے عہدہ دے دیا ہے، تو عمران خان کو ٹرسٹ ہے تو ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ یہ صرف علی محمد خان کی سوچ ہے یا یہ تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز کی بھی سوچ ہے؟
پتہ نہیں، جس کی بھی سوچ علی کی تو سوچ یہ ہے کہ اگر عمران خان نے کسی کو عہدہ دے دیا ہے تو خدارہ ہر کسی کو ہر وقت غداری کے فتوے نہ دیں، خود اپنا بھی دیکھیں آپ کدھر کھڑے ہیں. تو اگر وہ انگیج کرتے ہیں ان کو انگیج کرنے دیں. ہاں اگر وہ پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں اور وہ وہاں سے پھر عمران خان کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرتے، میں تو ہمیشہ سے ایک بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے پھر دال میں کالا ہے. میں تو ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی قیادت ہے اس کو اپنے لیڈر عمران خان تک رسائی دیں. تحریک انصاف کی قیادت جو آزمودہ قیادت ہے، جو عمران خان کے ساتھ 15-20 سال سے ہم لوگ چلے ہوئے ہیں، ہمیں عمران خان تک رسائی دیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے لیڈر جو ہے اس سے کس طرح بات کرنی ہے، انگیج کرنا ہے. تو اس کو اس طرح سٹیپ وائز کر لیتے ہیں کہ اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اشرف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، ناصر عباس صاحب اور کوئی سینئر قیادت، ہم لوگ اگر بیٹھتے ہیں، ایک دو نشستوں میں بیٹھ گئے، ان کے پوائنٹس لے لیے کہ بھئی حکومت کیا کہہ رہی ہے، ہمارے پوائنٹس آگے. پھر دوسرا سٹیپ سب سے اہم ہے کہ پھر یہ جو کمیٹی ہے وہ ڈیمانڈ کرے کہ یہ باتیں ہو گئی، یہ مذاکرات کے نکات آگے، اب ہمیں اپنے لیڈر تک رسائی دیں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے دیں. اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی، اس کا پھر مطلب ہے کہ حکومت کی نیت میں فطور ہے، صرف ٹائم گین کر رہے ہیں، مذاکرات کا ڈول ڈال رہے ہیں اور احتجاج کو مؤخر کر رہے ہیں. تو اس کو 8 تھوڑا فروری کو کیسے ٹیکنیکلی دیکھنا دیکھتے ہیں ہوگا. ہم؟ اگر ہم ناک کی لکیر میں جانا ہے کہ 8 فروری کو کیا دیکھ رہے میں ہیں سمجھتا آپ؟ ہوں 8 کہ اچھا فروری کو ایک لوگ پہلے احتجاج جو کا آپ کی تحریکیں تھی ان میں لوگ اچھا نہیں ایک نکلے علی احتجاج محمد ہوگا خان صاحب؟ اچھا ایک احتجاج ہوگا. خیبر پختونخوا کا کوئی ایشو نہیں ہے. خیبر پختونخوا تو اپنی حکومت ہے، بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے. اگر اسی طرح جس طرح 8 فروری 2024 کو ہمارے لوگ نکلے تھے ایک پرامن انقلاب کے لیے اور ووٹ ڈال کے سب کو حیران بلکہ پریشان کر دیا ٹھیک ہے. کہ ہم نے ان سے بلہ لے لیا، لیڈر جیل میں ہے، پارٹی توڑ دی، پرچے دے دیے، پھر بھی قوم. تو اگر اب 8 کو پھر نکل آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک اللہ تعالیٰ کے کرم سے معاملہ آسان ہو جائے گا. نہیں ہے تو ایک اور بھی میں بات کر رہا ہوں، یہ تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ احتجاج کا حق چھین نہیں سکتے. آج اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہو گئی، بہت آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے فائٹ بھی کی، ہنگامہ بھی ایک برپا رہا پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قائد حزب اختلاف کے طور پر محمود خان اچکزئی صاحب کا تقرر ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اہم اس لیے ہے کہ کوئی ایک ایسا عہدہ مین چاہیے تھا ضرور جس سے تحریک انصاف اپنا جو موقف ہے سیاسی اس کو زیادہ پر اثر طریقے سے آگے رکھ سکے. اور آپ تو ایک عرصہ ہو گیا صحافت میں، آپ کو اس کا ادراک میرے سے بہتر ہوگا جی. کہ حکومت جو کام ہے اس کے لیے وزیر اعظم کا عہدہ بڑا اہم ہے. لیکن جب پارلیمنٹ کی کوریڈور شروع ہوتی ہیں تو وہاں وزیر اعظم کے عہدے سے بھی شاید اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کچھ معاملات میں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. جی. تو کوئی اگست سے لے کے آج تک جب آپ میں گفتگو کر رہے ہیں تو جنوری میں یہاں تک اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی تھا. مت بھولیے کہ 27ویں آئینی ترمیم اپوزیشن لیڈر کی خالی کرسی کے ہوتے ہوئے پاس ہوئی. تو ایک تو اس سے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو تھوڑی اسٹیبلٹی ملے گی. ہماری توقع کیا ہے؟ آپ کا سوال ہے. ہماری توقع صرف ایک ہے، ہم نے باقی کام عمران خان صاحب خود کر لیں گے. ہمیں صرف عمران خان صاحب اور ہمارے اسیران باہر چاہیے جو بے گناہ اسیران ہیں، بیچارے اتنے عرصے سے 800-900 دنوں سے جیلوں میں ہیں. The first and the foremost responsibility of opposition leader محترم اچکزئی صاحب کی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کریں.